اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 145 to 147 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آئے تو یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہ ان میں سے بعض قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی ان میں سے ایک یہودی اور نصارہ ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد، علم سے مراد یہاں وحی ہے، وحی خدا ہے جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، آ جانے کے بعد ان کی قبلے کی، ان کی خواہشات کی اگر آپ پیروی کریں گے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، الذین جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یہاں کتاب سے مراد انجیل ہے، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے بھی ایک فریق، ایک گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وہ سچی بات کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس کو جانتے ہیں، یعنی جان بوجھ کر وہ سچی بات کو چھپا رہے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، الحق اے پیغمبر، یہ نیا قبلہ جو ہے یعنی بیت اللہ، بیت المقدس سے بیت اللہ، یہ جو نیا قبلہ ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اب یہ 3 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ کیا الحمدللہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، کہ اہل کتاب کے پاس اگر آپ بہت ساری نشانیاں بھی لے کر آ جائیں یہ پھر بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ بات کیا تھی کہ یہ پہلے تحویل قبلہ کا واقعہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ جب
یہودیوں کو اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی تھے، جب ان کو پتہ چلا تو وہ طرح طرح کے اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے، کبھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ آپ اس میں ہمیں سچائی نظر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی اس بات کو رد کیا، ان کی تردید کی، ان کی نفی کی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ضد کی وجہ سے یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، اور کچھ نہیں ہے۔ جہاں ضد ہو، ضد کے سامنے دلیل جو ہے وہ فضول ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں بے فضول، یہ منع غلط ہے۔ بے کا مطلب نہیں، فضول کا مطلب بھی نہیں، نفی منفی منفی پلس ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں فضول کہہ سکتے ہیں یا بے کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے فضول۔ تو مائنس مائنس پہ جب داخل ہو تو معنی مثبت کا ہوتا ہے، تو اس لیے فضول کا لفظ استعمال کیا کرے۔ جی، یہ عرف عام کے اندر لوگ مسٹیک کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے بتا دیا۔ تو فرمایا کہ جہاں ضد ہو، ضد کی وجہ سے کوئی دلیل بھی کارآمد نہیں ہوتی، تو آپ جتنے مرضی ان کے سامنے دلائل لے کر آئیں، یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے۔ آگے ایک اور بات یہاں سمجھ آئی کہ دیکھیں، ضد کی وجہ سے بعض دوست آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں، باتوں باتوں کے اندر اپنی بات کو دوسرے پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ بات کرتا ہے، پھر وہ بات یعنی اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہی دوست جو ایک ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں، وہی دوست جو ایک ساتھ کھانے والے ہوتے ہیں، وہ بہت دور چلے جاتے ہیں، بہت دور چلے جاتے ہیں، پھر دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ لوگ، یہ جیسے ان لوگوں نے ضد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا تو کتنے دور چلے گئے، صرف دنیا میں بھی ذلیل نہیں ہوئے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، ایمان سے محروم ہوئے اور دنیا کے اندر دھتکارے گئے، دنیا کے اندر ان پر لعنت ہوئی، اور آخرت کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس لیے کہ اے مسلمانوں کے لیے یہ خطاب ہے کہ جب تم آپس میں بیٹھو تو کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جب ضد آ جائے، ایک دوسرے کا تقابل آ جائے، ایک دوسرے کے درمیان لڑائی اندیشہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے کہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے بجائے حق پر ہونے کے باوجود تم صبر کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ جو وہ بات کرے اس وقت بظاہر مشکل ہے، لیکن تم خاموش ہو جاؤ گے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی حق پر ہونے کے باوجود دوسرے کو معاف کر دے، اللہ کی قسم اللہ اس کی عزت میں کمی کبھی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے جب کوئی ایسی بات ہو جائے تو خاموشی کا اظہار کر لیا کرے۔ وما انت بتابع قبلتهم، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انت بتابع قبلتهم، یہ اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ اس سے یہود و نصارہ کے ان کے خیالات کی نفی ہوگی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے بیت اللہ جو تھا وہ قبلہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے بیت اللہ قبلہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بنایا، پھر بیت اللہ کو بنایا۔ اب ان کے خیال میں یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے اب دوبارہ پھر بیت المقدس قبلہ بنایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وما انت بتابع قبلتهم یہ بات بیان کر کے فرما دیا، ان کے اس دعوے کو، ان کی خیالات کو، اس کی نفی کر دی، رد کر دیا، کہ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر امت محمدیہ کو بتا دیا کہ اب قیامت تک تمہارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی رہے گا۔ وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ان میں سے بھی بعض کے وہ قبلے کو نہیں مانتے، ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔ یہاں ایک بعض سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہودی جو ہیں وہ انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنا رکھا تھا، اور نصارہ جو ہیں ان نے مشرق کی سمت کو قبلہ بنا رکھا تھا، سمت مین کے ڈائریکشن کو، اس طرف کو قبلہ بنا رکھا تھا۔ اب یہ بھی ایک دوسرے کے، یہودی نصارہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، تو جب آپس میں ان کتنے ضدیں ہیں، اور آپ تو حق پر ہیں، آپ کی بات کو ضد کی وجہ سے یہ نہیں مانتے۔ آگے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی۔ کیا یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور محال کے ہے، کہ فرض محال، اگر آپ ایک فرض کریں کہ یہ کام ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اپنی خواہش کے مطابق تو بات نہیں کرتے، جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں، اس لیے میں نے یہ ذکر کیا کہ فرض محال کے ہے۔
کہ جس کے وقوع کا کوئی احتمال نہ ہو، یعنی ایسا فرض جس کے واقع ہونے کا کوئی احتمال نہ ہو، وہ کیا ہے کہ بالفرض اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے خیالات کی اگر آپ پیچھے چلیں گے، ان کی خواہشوں پر اگر عمل کریں گے، اس وقت آپ بھی ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. یعنی ایسا نہیں کرتے، لیکن بالفرض اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کے لیے بھی یہ انجام ہو جائے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ یہ جو ضد کرتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے، اس طرف توجہ ہی نہ دے. آپ حق پر ہیں، آپ کے پاس تو علم آ گیا، آپ حق پر ہیں، تو جب ان کی طرف کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نہ ہو، اس لیے فرمایا ان کی طرف توجہ نہ دیں، یہ تو صرف ضد اور اناد کی وجہ سے آپ کی بات کو نہیں مانتے. آگے کیا فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہاں ایک مثال دی. یہ مثال سمجھیے گا کہ کیوں دی. یہ مثال اس لیے دی، اہل عرب کے اندر یہ مثال دی جاتی تھی جب کسی بات پر مکمل یقین ہو، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو، اس وقت یہ مثال دیا کرتے تھے. اس مثال کو اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دیا کہ الذین آتیناہم الکتاب، کہ علماء اہل کتاب جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی حقانیت کو، سچائی کو اس طرح جانتے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. کہ جب بہت سارے بچے موجود ہوں، ایک باپ جو ہے جب وہ سامنے ہو، ان تمام بچوں میں اپنے بیٹے کو دیکھے گا تو فوراً اس کی شکل و صورت سے اس کو پہچانے گا. جس طرح اپنے بیٹے کی شکل و صورت اس سے وہ دوسرے بچوں میں نہیں مل سکتی، وہ اپنے بچے کو فوراً پہچان لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں، جو آپ کی لائے ہوئے طریقے ہیں، جو آپ کی شریعت ہے، اس کو بھی یہ اس طرح پہچانتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا. آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرا لڑکا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، یہ میرا بچہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی گواہ رہیے. آپ نے فرمایا نہ یہ تجھ پر پوشیدہ رہے اور نہ تو اس پر پوشیدہ رہے. بات سمجھ آ گئی؟ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں کے زبردست جو کہ علامہ تھے. حضرت عبداللہ بن سلام یہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے اور بہت دانشور تھے. تو یہ بعد میں پھر ایمان لے کے آ گئے. تو ان سے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ ان کو اس طرح جانتے ہو کہ جس طرح تم اولاد کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، ہم اپنی اولاد سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. اس لیے کہ آسمانوں کا امین فرشتہ زمین کے امین شخص پر نازل ہوا. یعنی صحیح اس کی تعریف یوں کر دی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پھر پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی صفت بیان کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو انجیل تھی اللہ نے ان کو دی، اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ تعالی نے بیان کر دی، اور وہ ساری کی ساری صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں جو ہم نے تورات میں پڑھی ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جیسے باپ اپنے بچے کو فوراً پہچان لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر تو شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی، انسان کا ذہن فوراً مطمئن ہو جاتا ہے. وہ تمام صفات جو تورات کے اندر موجود تھی، جو انجیل کے اندر موجود تھی، وہ ساری کی ساری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتی. تو اس لیے معلوم ہوا کہ ایک بڑے مجمع کے اندر ایک شخص اپنے لڑکے کو جس طرح پہچان لیتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اہل کتاب کی آسمانی کتابوں کے اندر ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں پہچان لیتے ہیں. تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ بات وہی آگے، صرف ضد اور اناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. آگے آخر میں کیا فرمایا؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اب حق کو حق سمجھ کر اس کا انکار کرنا. الحق حق یہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے. یعنی اب حق کو حق سمجھ کر پھر حق کا انکار کرنا، اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے، یہ قبلہ، یہ حق ہے. اور بیت المقدس سے اب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، لہٰذا یہ حق ہے. اور اس حق کو حق سمجھ کر پھر یہ معلوم کر کے یہ بیت اللہ بالکل حق ہے، اس کو حق بھی سمجھتے ہیں، پھر اس پر عمل نہ کرنا، یہ گمراہی ہے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.